بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیرت کا صحیح فہم عطا فرمائے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا سیرت کا سفر چلتے چلتے جو ہے وہ فتح مکہ تک پہنچا، اور فتح مکہ کا بھی وہ حصہ کہ جس میں اسلامی لشکر جب مکہ میں داخل ہو گیا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پلاننگ کے ساتھ، جیسے وہاں آنے کی بڑی پلاننگ تھی اور خاموشی سے وہاں پہنچے، اسی طرح بہت پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کے اندر جو ہے وہ داخلہ بھی فرمایا، جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ کس طرح سے لشکر کو ترتیب دی، تقسیم فرمایا، خالد بن ولید کو جو ہے وہ داہنے پہلو پہ رکھا، اور جو ہے وہ دوسرے پہ، اور صحابہ کرام کو اور سب کو جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام جو ہے وہ بائیں کے اوپر تھے، اور ان کو جو ہے وہ علم عطا فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے انہوں نے ختم کیا۔ البتہ ان کے رفقا میں سے بھی قرظ بن جابر اور خنیس بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے رستے پر چل پڑے تھے، اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد اور ان کے رفقا کی مٹبھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی، معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، اور حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا اگر تم نے جنگ خدمہ کا حال دیکھا ہوتا، جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سنتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھی کہ پیچھے سوائے شروع ہوگا کہ کچھ سنائی نہ پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنا بات نہ کہتی۔ یہ اشعار اس نے کہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ جو ہے بغیر کسی خون و کشت کے جو ہے وہ ہوا، اور لیکن جہاں کسی نے جو ہے وہ مزاحم ہوئے، یہ جو دستے تھے، وہاں پہ یہ واقعہ جو ہے ایک حضرت خالد بن ولید کے دستے کے ساتھ یہ جو ہے وہ پیش آیا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس پیارے سسم کا جھنڈا گاڑا اور آپ سسم کے لیے ایک قبہ نصب کیا، پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پیارے سسم آگے پیچھے اور گرد و پیش جو موجودہ انصار و مہاجرین تھے ان کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ سسم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اور بیت اللہ کے گرد اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ سسم اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی والی چیز ہے، اور پھر حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ جاء الحق وما یبدل الباطل وما یعید، اور پھر آپ سسم کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ سسم نے طواف میں اپنے اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا، اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پہ اکتفا کیا، کیونکہ احرام نہیں نہ باندھے ہوئے تھے، وہ بعد میں پھر احرام باندھ کر آئے، اور بعد میں پھر جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ پھر عمرہ کیا تھا پینس سسم نے۔ تو تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ کو بلا کر ان کو کعبہ کی کنجی لی، پھر آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا، اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آسوس نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ پھر آسوس نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دستے مبارک سے توڑ دیا، اور تصویریں آسوس کے حکم سے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مٹا دی وہاں سے۔ اور کنجی کا جو واقعہ ہے
جو خانہ کعبہ کی کنجی تھی، جو خانہ کعبہ کی چابی تھی، یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تشریف لائے تھے جب مکہ کا دور تھا، تو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی اور جو ہے وہ چابی نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ کنجی، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ دن جو ہے وہ خانہ کعبہ کی، حرم کی، مکہ کی جو ہے وہ خرابی کا دن ہوگا یا نیچے ہونے کا دن ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، وہ دن اس کی جو ہے وہ عظمت و شرف کا دن ہوگا۔ تو وہی جو ہے وہ آئے سارے وہی حالات، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لی نہیں، آپ نے واپس انہی کو دی اور فرمایا کہ یہ آپ ہی کے جو ہے وہ خاندان میں رہے گی اور اس کو جو ہے وہ نہیں لے گا سوائے ظالم کے۔ تو یہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز و اکرام دیا اور یہ ان کے پاس ہی پھر رہی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر خانہ کعبہ میں تشریف لے کے اندر سے دروازہ بند کیا، حضرت اسامہ اور حضرت بلال بھی اندر ہی تھے، پھر دروازے مقابل کا رخ، دیوار کا رخ کیا، جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پہ رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ 2 کھمبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب تھے، ایک کھمبا دائیں جانب اور 3 کھمبے پیچھے، یعنی کہ جس کو ہم ستون کہتے ہیں نا، تو وہ کھمبے، جس نے بھی خانہ کعبہ کے اندر کا منظر دیکھا ہوگا تصویر میں یا ویڈیو میں، تو آپ دیکھیں کہ اندر نا ستون بنے ہوئے ہیں۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے۔ پھر وہیں آپ سے نے نماز پڑھی، اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و تحمید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفے لگائے کھچا کھچ بھرے تھے، انہیں انتظار تھا کہ اب آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے، قریش نیچے تھے، انہیں یوں خطاب کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلید برداری یعنی کہ چابی اور حاجیوں کا پانی پلانے کے علاوہ سارے اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ یاد رکھو قتل خطا شبہ عمد میں ہے جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو، مغلظ دید ہے یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا کا فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب ساروں کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، سب کو وہ سارا وہ مظالم یاد آ رہے تھے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم وہ ظلم ڈھاتے رہے، اور وہ دل ان کے کام پر لرز رہے تھے اور ان کو خیال تھا کہ بس آج ہماری خیر نہیں ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھائی ہی لگتے تھے قریشی سارے، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کے اوپر غالب آ جانے کے بعد کہی، اور پھر جو ہے وہ ان کو معاف کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے، جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی، حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ حضور ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجیے، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ لو اپنی کنجی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا اے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے لے لو، تم لوگوں سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اے عثمان، اللہ نے تم کو لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اس سے معروف کے ساتھ کھانا۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتنا اعزاز بخشا نا، کہ ان کے پاس چابی ہے اور ان کے خاندان میں نسلوں سے ابھی تک انہی کے خاندان میں چابی ہے۔
اور پھر قیامت تک بھی ان کے ہی جو ہے وہ پاس ہے، اللہ یہ کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے وہی چھینے گا جو کوئی ظالم ہوگا۔ پھر اب نماز کا وقت ہو گیا تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان کہیں۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب، عطا بن اسید اور حارث بن حشام کعبے کے سر میں بیٹھے تھے۔ عطا نے کہا اللہ نے اسید کو فوت کر کے اس پر یہ کرم کیا کہ وہ یہ اذان نہ سن سکا، ورنہ اسے ایک ناگوار چیز سننی پڑتی۔ یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے ابھی بھی اپنی وہ جاہلیت ہی کی باتیں ہیں اور جاہلیت ہی کا وہ سارا اثر ہے، اور اسی طرح کی وہ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اپنے ایک ساتھی کا نام لے کے کہ چلیں اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، اسے یہ ناگوار کلمہ جو ہے وہ نہ سننا پڑا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور جو ہے اس پہ حارث نے کہا سنو واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا، یعنی کہ میں اسلام کو قبول کر لوں گا۔ اور اس پر ابو سفیان نے کہا دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ پیارے صلی اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان تک خبریں پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد پیارے صلی ان کے پاس تشریف لے گئے، ہم لوگ آپ بول اٹھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ ہی نہیں تھا ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو خبر دیا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس تو کوئی اور تھا ہی نہیں، تو ظاہر ہے انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہی جو ہے ان کو اطلاع دی ہے۔ پھر اسی روز پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا، ان کے گھر میں 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اسی لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز سمجھا۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ ام ہانی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں جو سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ان کو بھی آپ نے بھی پناہ دے دی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ام ہانی جو ہے وہ چچا زاد بہن پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہی کے گھر سے جو ہے وہ معراج کے لیے تشریف پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کے گئے تھے، اور انہوں نے پھر سب سے پہلے انہیں یہ واقعہ بتایا تھا۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، آپ کا ذہن مکی دور کی طرف چلا گیا ہوگا کہ یہاں جہاں پہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنانے کفار کو چلے تو انہوں نے روکا ام ہانی نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پکڑ کے کہ آپ یہ نہ ان کو بتائیں، مذاق اڑائیں گے، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو میں تو ان کو بتاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اور پھر فتح مکہ کے روز پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمی کا خون رائے گا قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب یہ افراد، اب آپ دیکھیں پہلے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی کا اعلان کیا، وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی دشمن تھے، جنہوں نے ذاتی تنگ کیا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی سطح کے اوپر، لیکن یہ جن کو قتل کروایا گیا یہ نبوت کے دشمن تھے۔ اس میں عبدالعزیٰ بن قتل تھا، عبداللہ بن سعد تھا، اکرمہ بن ابی جہل تھا، حارث بن نفیل تھا، اور مقیس بن سبابہ تھا، اور جو ہے حبار بن اسود تھا، اور ابن قتل کی 2 لونڈیاں جو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھی۔ ہجو بھی ایک جو ہے وہ شاعری میں تھا جس میں جو ہے وہ دوسرے کی بہت زیادہ برائی بیان کی جاتی ہے اور اس کو بہت برا بلا جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو وہ اس طرح سے کیا کرتی تھی، اور یہ نبوت کے دشمن تھے۔ نبوت کا جو بھی دشمن ہوگا وہ قیامت تک کے لیے قابل معافی نہیں ہوگا۔ ان میں سے تو ایک جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے جا کے چھپ گیا تھا، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہاں پہ بھی ہے تو اسے قتل کر دو۔ ابن قتل جو تھا نا، خانہ کعبہ کا پردہ لٹکا ہوا تھا تو اس کو پکڑ کے وہ اس کا ساتھ ہو گیا کہ یہاں مجھے نہیں قتل کیا جائے گا، تو ایک صحابی نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اور پھر باقی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سب کو جو ہے وہ ذاتی جو دشمن تھا ان کو سب کو معافی دے دی گئی۔ ابن ابی سرح کا بعض دفعہ اس چیز کو لوگ مینشن کر کے نا تو غلط طرف بھی لے جاتے ہیں، جو ختم نبوت کے دشمن ہوتے ہیں، جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں ایسا نہ، تو وہ ہم غلط ترجیح کرتے ہیں اس بات کی۔ ذاتی دشمن معاف کیے تھے، نبوت کے دشمن معاف نہیں کیے تھے، تو اب بھی جو نبوت کا دشمن، ختم نبوت کا دشمن ہوگا وہ قابل معافی نہیں ہوگا۔
اور پھر ابن ابی سر کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبی میں جا کر جان بخشی کی سفارش کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرما دی، اس نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اور پھر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک اس امید پر خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے ایک بار اسلام کر چکا تھا، ہجرت کر کے مدینے آیا، پھر مرتد ہو گیا تھا، تو مرتد کی تو یہی سزا ہے نا۔ تو لیکن جب بعد میں بھی علیہ السلام نے یہ بات کی کہ جب میں خاموش تھا تو تم میں سے کسی نے کیوں نہ اسے قتل کر دیا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اشارہ کر دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اشارہ کرے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس بات کا اشارہ تھی، ابھی آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اور پھر اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کر جو ہے وہ یمن کی راہ لی، لیکن اس کی بیوی خدمت نبی میں حاضر ہو کے امان طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دے دی اور وہ اس کے پیچھے گئی اور ان کو ساتھ لے کے آئی، تو انہوں نے بھی اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ مقیس بن سبابہ جو ہے انہوں نے قتل کیا تھا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا، تو اس کو مقیس بن سبابہ کو بھی جو ہے وہ حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اور حارث جو ہے وہ مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ قتل کیا۔ اور جو ہے حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا چوکا مارا تھا کہ وہ ہدہ سے نیچے گر کے چٹان کو جا لگی تھی، اور اسی کی وجہ سے ان کا حمل جو ہے وہ ساکت ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز بھاگ نکلا، پھر مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی اسلام کی کیفیت جو ہے وہ اچھی رہی۔ ابن قتل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سارا کے لیے امان طلب کی گئی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے اور 5 کی جان بخشی ہو گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام۔ اور صفوان کا خون اگرچہ رائے گا نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا بہت خطرہ تھا اور وہ بھاگ بھی گیا نا۔ اور اس کو عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی قسم کی خدمت میں حاضر کیا کہ اس کے لیے امان طلب کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ دیکھیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر زیادہ فیاض تھے کہ جو ہے وہ دشمنوں کو معافیاں بھی دی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اعزازات اور انعامات بھی نوازے جا رہے ہیں۔ اور پھر عمیر جو ہے وہ جب ان کو واپس لے آئے تو اس نے کہا کہ مجھے پیارے صلی سے کہا کہ مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں 2 مہینے کا اختیار ہے، تو اس کے بعد تو اس لیے جو ہے وہ پیارے صلی نے ان کا وہی نکاح جو ہے وہ پہلے والا رہنے دیا۔ اور فضالہ جو ہے وہ ایک شخص بہت جری تھا اور وہ پیارے صلی جب طواف کر رہے تھے تو وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن پیارے صلی نے اسے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور اس پر وہ مسلمان ہو گیا کہ انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں تو قتل کی نیت سے آیا تھا۔ پھر فتح کے دوسرے دن پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور شان اس کی تمجید کی، بھی فرمایا لوگوں اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب تا قیامت کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر یقین کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص نے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت بنا پرت نہیں دی، یہ جو چند آدمی صرف دن کی ایک ساتھ میں حلال کیا گیا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ فرمایا تو یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جو موجود نہیں ہے وہ وہاں تک بات پہنچا دے، جو موجود نہیں ہے ان تک بات جو ہے وہ پہنچا دی جائے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے، گری ہوئی پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کروائے، یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اذخر، یعنی کہ عرب کی مشہور گھاس ہے جو چائے اور دعا کے طور پہ استعمال ہوتی تھی نا، گھریلو ضرورت کی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اذخر، باقی سب کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ یہ حرمت والا گھر ہے۔ بنو خزاعہ نے ایک روز بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور ان کا جو ہے وہ جاہلیت میں ایک آدمی مارا گیا تھا، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزاعہ کے لوگوں اپنے ہاتھ قتل سے روک لو، کیوں
کہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا ہوتا. تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا اس کی دیت لازماً ادا کروں گا. پھر اے میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کی اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا، چاہے تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہے تو اس سے دیت لیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے بھی لکھوا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو شاہ کے لیے بھی لکھ دو. اب جب پیارے نبی کی قسم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے تو اب انصار کو یہ فکر ہوئی کہ یہ پیارے وسلم کا اپنا شہر ہے، اپنا وطن ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وسلم یہاں پہ ہی جو ہے وہ رک جائیں، یہی کہیں قیام نہ فرما لیں. انہوں نے پوچھا. اس وقت آپ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے. دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہ تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں کہ پیارے وسلم وہ اس مکہ میں آئے تھے جہاں کچھ سال پہلے 8 سال پہلے ستا کے جو ہے وہ نکالے گئے تھے، بھیجے گئے تھے وہاں سے. اور یہ کہہ کے نکلے تھے وہاں سے کہ جو ہے وہ نکالے تو نہیں گئے لیکن نکلنے پہ مجبور ہوئے تھے، کیونکہ ان لوگ وہ جان کے دشمن ہو گئے تھے، قتل کرنے چاہ رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں ہجرت کا سارا واقعہ آپ نے پیچھے پڑا سنا. تو اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے، میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے. تو اتنا پیارا وہ مکہ، اور اللہ نے آج فتح اس پہ دے دی تھی، لیکن پیارے نبی وسلم وہاں پھر رہائش پذیر نہیں ہوئے. اب آپ میں سے کوئی بلکہ سب مجھے بتائیں جنہوں نے سیرت کا یہ سفر شروع سے میرے ساتھ کیا ہے اور جو ہے وہ بیعت عقبہ پڑھی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کیا وعدہ کیا تھا انصار سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ یہاں پہ لکھیے. اور یہ اسی وعدے کو ایفا کرنے کا دن تھا. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جو ہے وہ ان کے ساتھ دینے کی وہاں پہ بات کی تھی، تو یہاں پہ پھر کہا کہ میری زندگی اور میری موت تمہارے ساتھ ہے، جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے بہت مشکل وقت میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ساتھ دیا تھا. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو ہے وہ بیعت لی. سارے صفا پر لوگ بیٹھ گئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے. لوگوں نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جہاں تک ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے، مانیں گے. اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو وہیں صفا پر بھی عورتوں سے بیعت لینی شروع کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ آگے ان سے فرماتے چلے جا رہے تھے. یاد رہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی عورت کا ہاتھ نہیں ٹچ کیا، یعنی کہ عورتیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لیتی تھی، مرد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے تھے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے زبانی ہی بیعت لی. ایک جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی بیعت لیتے تھے کہ بعض دفعہ کپڑے کا ایک کونا اگر انہوں نے پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کونا جو ہے وہ پکڑا. تو یہاں پہ ایسے ہی ان سے جو ہے وہ صرف بات لی کہ آپ بیعت لی کہ وہ آگے بات پہنچا رہے تھے حضرت عمر فاروق. اسی دوران ابو سفیان کی بیوی جو تھی ہند بنت عتبہ بھیس بدل کر آ گئی، اور بھیس بدل کے اس لیے آئی کہ اس نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پیارے چچا، ان کے دوست حضرت حمزہ کو جو ہے وہ شہید کروایا تھا، اور پھر ان کی لاش کے ساتھ ان کی بے حرمتی لاش کی تھی، مسلح کروایا تھا. تو اب وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اسے پتا تھا کہ میں نے بہت برا کیا ہوا ہے، تو کہیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا برا سلوک نہ کرے، مجھے پہچان نہ لے. تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لینا شروع کی تو فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی بات دہرائی، عورتوں نے اس پر بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چوری نہ کرو گی. اس پر ہندا بول اٹھی ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو ابو سفیان وہی موجود تھے. تو فرمایا تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے. پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات پہ مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو پہچان لیا، فرمایا اچھا تو تم ہو ہندا؟ وہ بولی ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زنا نہ کرو گی. اس پر ہندا نے کہا بلا کہیں آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی. ہندا نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہ بہتر جانے. یاد رہے کہ ہندا کا بیٹا جو ہے وہ حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ
رحمت للعالمین ہوتے ہوئے اس کو معاف کر دیا. اور پیارے سے وہ اس سے تکلیف بہت زیادہ پہنچی تھی اپنے چچا سے کہ اس طرح شہادت سے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا. تو آج ہم بھی دیکھیں، ہم سیرت پہ چلنے والے، سنت پہ عمل کرنے والے، ہمیں ان سنتوں کو بھول گئے. ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو سچ بات ہے ہمیں بڑا عرصہ وہ بات تکلیف دیتی رہتی ہے اور ہم معاف نہیں کرتے جلدی سے فرد کو نا. ابھی صرف بات ہی کہی ہوتی ہے، کوئی جملہ ہی کہا ہوتا ہے ناگوار جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو ہم سے معاف نہیں کیا جاتا. تو یہاں پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جرم کرنے والی عورت کو جو ہے وہ معاف کر دیا. اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بہتان نہ گڑو گی. ہندا نے کہا اللہ بہتان بہت بڑی بری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی. ہندا نے کہا خدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کریں گی. پھر واپس ہو کر ہندا نے اپنا بت توڑ دیا اور وہ اسے توڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے، یعنی کہ جس بت کو وہ سال ہر سال پوجتی رہی، ساری زندگی پوجتی رہی. پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 روز جو ہے وہ قیام فرمایا. اس دوران صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اسلام کی تجدید کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت تقوی کی تلقین فرماتے رہے. انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابو سعید خزائی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے سرایہ بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت بھی توڑ ڈالے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے مکے میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اس کو توڑ ڈالے. اور فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں جو عزا نام کا ان کا بت تھا اس کو جو ہے وہ جو وادی نخلا میں تھا اس کو جو ہے وہ توڑنے کے لیے انہیں روانہ کیا. یہ آپ جانتے ہیں نا کہ قریش اور بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور وہ بہت بڑا بت تھا. اور حضرت خالد بن ولید نے 30 سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کے مقام پر جا کے اس کو جو ہے وہ ڈھا دیا. اور واپس آئے تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا بھی؟ تو حضرت خالد نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اس کو ڈھایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو. حضرت خالد پھر گئے اور جب وہ ان کو جو ہے وہ تلوار اپنی سونتے ہوئے گئے تو ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی اور مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگا. لیکن اتنے میں حضرت خالد نے اس کے سر پہ زور سے تلوار ماری اور اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو پھر آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی عزا تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی اس کی پوجا کی جائے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی جہاں سے بتوں کو توڑا گیا، ختم کیا گیا، نکالا گیا، وہی آج جو ہے وہ بت بنائے اور جو ہے وہ مندر قائم وہاں پہ کیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس مہینے سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا، سین واو الف عین. اور اس کا ہم نے قرآن میں بھی ذکر پڑھا ہے نا، آگے ہم آیت بھی دیکھیں گے. اور یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ رباط میں بنو حذیل کا ایک بت تھا اور حضرت عمر کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیجا گیا نا اس کو توڑنے کے لیے. تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا. اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اس کو لگا کہ یہ تو جو ہے وہ ان کا خدا ہے تو اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، دیوی ہے ان کی. حضرت حمزہ نے کہا کیوں نہیں، حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں. اس نے کہا قدرتاً تم روک دیے جاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس کیا، یہ سنتا یہ دیکھتا ہے. اور اس کے بعد بت کو توڑ دیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کے خزانے والا مکان بھی جو ہے وہ ڈھا دیں. اور جب توڑ دیا سارا پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا؟ تو اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا. اس سے بھی پتہ چل گیا کہ بت توڑا ہے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، نہ توڑنے والے کو کوئی نقصان ہوا ہے اور نہ کوئی طوفان آیا، نہ کوئی آندھی آئی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اسے پتہ چل گیا کہ اس میں تو کوئی اصلیت ہی نہیں تھی اور اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. پھر اسی مہینے میں حضرت سعد بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا. یہ جو ہے وہ قدید کے پاس جو تھا، اوس اور خزرج اور غسان وغیرہ اس کی پوجا کرتے تھے. جب دیکھیں سارے قبیلوں کے اپنے اپنے بت تھے. جب حضرت سعد وہاں پہنچے تو اس کے مجاور ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں منات کو ڈھانا چاہتا ہوں.
تو اس نے کہا کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اسی طرح حضرت سعد بھی جب منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی، وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا اے منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن حضرت سعد نے جو ہے وہ تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا اور بت بھی ڈھا دیا اور اس کو توڑ پھوڑ دیا۔ عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید جب واپس آئے تو اسی ماہ میں شعبان 8 ہجری میں بنو جذیمہ کے پاس پیارے سے نے جو ہے وہ ان کو روانہ کیا اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور وہ کچھ افراد کو لے کے جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے۔ اور پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ فتح مکہ جو ہے فیصلہ کن اور فتح عظیم ہے، جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر استحکام اس طرح کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہ رہی۔ اور صلح حدیبیہ اس کا آغاز تھی، اس کا پیش خیمہ تھی، اس کی تمہید تھی۔ وہاں سے ہی تو آغاز ہوا اس بات کا کہ جنگ بندی کی گئی اور جگہوں پہ جو ہے وہ دین کو پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور جب انہوں نے اس حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا تو پھر جو ہے وہ وہی اس کی جو ہے وہ بنیاد بنا۔ اور اس دور میں اسلام بھی بہت جو ہے وہ پھیلا پھولا، اور جو ہے وہ سب طرف لوگ جو ہے وہ اس کی دین کی جو ہے وہ بات کرنے لگ پڑے۔ اور جو لاسٹ اسلامی لشکر کا غزوہ تھا اس میں 3000 سے زیادہ تعداد نہیں تھی، لیکن غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اب آپ دیکھیں احد میں 3000 تھے لیکن 700 رہ گئے تھے، 300 جو واپس چلے گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی ان کو منافقین کو ان کا سردار تھا لے کے علیحدہ ہو گیا تھا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کیسے مسلمان ہوئے اس سارے ٹائم کے اندر کہ جس میں جو ہے وہ صلح حدیبیہ رہی اور وہ سارا جو ہے وہ دین کو پھیلانے کا موقع مل گیا، اور یہ ساری اس کی حدیبیہ کی جو شرائط تھی وہ ساری مسلمانوں کے حق میں ہو گئی۔ اب فتح مکہ کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس میں سے چند ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کفار کی دسترس سے نکل کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کی دسترس میں آ گیا، اور حنین اور طائف میں شرک کے گڑھ کا خاتمہ کرنے اور اس کے بعد سارے جہان سے اسے ختم کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ اور پھر جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت بن کر ابھرے، اور فتح مکہ کے ساتھ ہی پیارے قسم کی امید برائی کہ قریش کو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اور پھر اس فتح کے دینی، سیاسی اور معاشرتی اثرات تھے۔ جو شخص بھی اس مبارک فتح کو گہری نظر سے دیکھے گا وہ اس طرح اثرات نظر آئیں گے۔ معاشرتی اثرات تو اس طرح سامنے آئے نا کہ پیغمبر نے لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا، ان کی رہنمائی کی، ان کو بہت تحفے تحائف دیے، مال غنیمت میں سے چیزیں دی، ان کی خود اعتمادی جو ہے وہ بحال کی، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر پیارے سے مکہ جب چھوڑ کے گئے تو معاذ بن جبل کو یہاں پہ رکھا تاکہ وہ نماز بھی پڑھائیں، لوگوں کو دین کے مسائل بھی بتائیں۔ اور سیاسی اقدامات میں پیارے سے نے مکہ مکرمہ پر حضرت عطا بن اسید کو امیر مقرر کیا تاکہ وہ لوگوں میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کریں، کمزور کو اس کا حق دلائیں اور ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد اور حمایت کریں۔ اور فتح مکہ کے دینی اثرات یوں مرتب ہوئے کہ فتح مکہ اور اس شہر کے اسلامی انہوں نے جو ہے وہ اس میں شامل ہونے کا جو ہے وہ ارادہ کیا اور شامل ہو گئے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا قبائل کو کہ عرب ہی جو ہے وہ یہی دین جو ہے وہ سب طرف پھیلنے والا تھا تمام عرب کو، اور لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگ پڑے۔ اور پھر مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، وہ اللہ نے وعدہ پورا کیا، اور جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اور یہاں یہ منظر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہوگا کہ حضرت بلال جو کہ مکہ میں سنگریزوں پر، پتھروں پر وادی میں گھسیٹے جاتے تھے، بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے جاتے تھے اور احد احد پکارتے تھے، وہ دن اور اس دن کے یہاں تک میں تھوڑے سے سالوں کا فرق، اور آج وہ دن وہ کیسا کفار کے دل کے اوپر کیسا نشتر اور نیزے کی طرح لگا ہوگا کہ جب انہیں حضرت بلال کو اوپر چڑھایا گیا اور وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے جا کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی سریلی آواز میں اذان دی، تو وہ ان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوا ہوگا کفار کے لیے، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جاء الحق، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا کہ باطل جو ہے وہ مٹنے ہی والا ہے۔ اور پھر یہاں سے اب تیسرا مرحلہ جو ہے وہ پیارے سسم کی سیرت طیبہ کا شروع ہوتا ہے، جو مدینہ منورہ کے ہم نے حصے کیے، اور اس میں سے جو تیسرا حصہ بنتا تھا
اب جو آپ کی دعوت کے نتائج تھے نا، وہ ہمیں اس میں پتہ چلتے ہیں. جو پیر اسلام نے 23 سال کی طویل جدوجہد، مشکلات، مشقت، ہنگاموں اور فتنوں، فسادات، جنگوں اور خون ریز مارکوں کے بعد حاصل کیا تھا. اور یہ ان سارے طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی، اور اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب فضا میں تغیر آ گیا. یہ فتح در حقیقت اپنے ماقبل اور بعد کے دونوں زمانوں کے درمیان فاصل کی حیثیت رکھتی ہے. کیونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے، تو اب پورا عرب جو ہے وہ تابع آ گیا تھا، اور قریش بھی جو ہے وہ تابع ہو گئے تھے. اور یہ آخری مرحلہ جو ہے وہ پھر دو حصوں میں اس میں تقسیم ہوتا ہے. ایک تو مجاہدہ ہے، یعنی کہ اس کے بعد کون سے غزوات ہوئے فتح مکہ کے بعد، اور قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی جو ہے وہ دو گروہ در گروہ آنا اور اسلام کو قبول کرنا. تو یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ حنین کا ذکر ہے، جس کا قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور یہاں مکہ جب فتح ہو گیا تو اب سارے قبائل جو تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت زیادہ سپر پاور بن گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی. اب وہ تو بہت سارے جو ہے وہ سرنڈر ہو گئے، لیکن جو اڑیل قبیلے تھے، حوازن اور ثقیف، اور انہوں نے جو ہے وہ اور کچھ اور قبیلوں کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. انہوں نے جو ہے وہ طے کیا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کی جائے. اور ان کا کمانڈر جو تھا مالک بن عوف تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے مال، مویشی، بال بچے سارا کچھ لے کے آ کے وادی اوتاس میں خیمہ زن ہو گیا. اور یہ حنین کے قریب بنو حزن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے. اور یہاں پہ جب وہ سارا کچھ لے کے آ گیا تو ایک ان کا بوڑھا جو ہے وہ کمانڈر تھا، درید بن سما. تو کافی اب بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اپنی جوانی کے وقت میں جو ہے وہ بہت ماہر اور بہادر اور جنگجو رہ چکا تھا، اور جنگی جو حکمت عملی ہوتی ہے اس سے بڑا واقف تھا. تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں پہنچ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وادی میں ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ کون، آپ لوگ کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ وادی اس طرح سے ہے کہ بہترین وادی ہے، اور اونٹوں کی بلبلاہٹ بھی میں سن رہا ہوں، اور بچوں کا گریہ اور بکریوں کی آوازیں بھی سن رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ مالک بن عوف سے کہ فوج کے ساتھ ان کی عورتیں، بچے، مال مویشی بھی ہیں. تو اس نے کہا ہاں میں وہ بھی لے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا وہ تم کیوں لے کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے لے آیا ہوں تاکہ لوگ جذبے کے. تو درید نے کہا کہ واللہ تم نے نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ یعنی کہ اس نے کہا کہ تم ان کو کیوں لے آئے ہو؟ اگر تم شکست کھا لو گے تو بھی یہ دشمن کے حوالے ہو جائیں گے، اور اگر تم غالب بھی رہتے ہو تو اس صورت میں بھی صرف تلواریں ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں تو فائدہ مند نہیں ہو سکتی. تو تم نے ان عورتوں اور بچوں اور سواروں کو لا کے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. تو ان کو بلائے ان جگہوں پہ تم جو ہے وہ بھیج دو. اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بدینوں سے ٹکر لو. اگر تم نے فتح حاصل کر لی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست دو چار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و یار مال مویشی بہرحال جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. لیکن جو جنرل کمانڈر تھا وہ اپنی بڑی بہادری کے جوش میں تھا. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو بہت زبردست جو ہے وہ جنگ کروں گا. اور پھر جب اس نے اس بوڑھے کمانڈر کی بات نہ مانی، اور ہوا کیا، اور اس نے جو ہے وہ جب اپنے جاسوس بھیجے مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے، تو وہ بہت زیادہ بری حالت میں واپس آئے. تو اس نے پوچھا کہ تمہاری تباہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے، اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو. اور پیارے سے ہم نے بھی پھر اپنے جاسوس بھیجے اور ان کو کہا کہ تم ان لوگوں کے درمیان رہنا اور ان کے حالات کا ٹھیک پتہ کرنا اور پھر آگے اطلاع دینا. تو انہوں نے جو ہے وہ اطلاع دی. اور پھر پیارے سے ہم نے مکہ سے کوچ فرمایا. آپ کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا. 12,000 کی فوج آپ کے ساتھ تھی. 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ لے کر آئے تھے، اور 2,000 باشندے وہ تھے جو مکہ سے آپ کے ساتھ چلے، اور جن میں اکثریت 2 مسلموں کی تھی نا. اور پھر آسم نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر کیا.
اور دوپہر میں ایک سوار نے آ کے بتایا کہ فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن سب کے سب ہی آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے، بکریاں سب ساتھ ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے کہا کہ یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کو مال غنیمت ملے گا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد نے رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ صدری کے فرائض جو ہے انجام دیے۔ اور پھر حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت، دہرا درخت دیکھا جس کو ذات الواد کہا جاتا ہے نا، تو مشرکین اس کے اوپر اپنے ہتھیار لٹکاتے، اپنے جانور اس پہ ذبح کرتے، درگاہ کے اوپر میلہ لگاتے۔ تو بعض فوجیوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ذات الواد بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات الواد جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ مدھم ہے، انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم الہا، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے جس طرح ان کے لیے معبود ہے۔ یہ طور طریقے تم لوگوں میں بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر جو ہے وہ سوار ہو گئے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کچھ لوگ اس میں ایسے بھی تھے نا جو ابھی ابھی ہی مسلمان ہوئے تھے، اور پھر بعض لوگوں نے چونکہ وہ تعداد میں بڑے زیادہ تھے تو کہا کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے وہ بالکل پسند نہیں آئی، اور اس کا قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ پھر ہوا کیا کہ جب وہ رات کو 10 شوال کو حنین پہنچے تو وہ جو مالک بن عوف کا لشکر تھا وہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اور وہ گھاٹیوں میں اور جگہ جگہ پہ چھپے ہوئے تھے۔ مسلمان جب آئے تو وہ ایک دم انہوں نے پہلے تیروں کے ساتھ حملہ کر دیا، اور جو ہے وہ ایک دم تلواروں سے بھی ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، تو مسلمان ایک دم اس حملے سے سنبھل نہیں پائے۔ اور ابو سفیان بن حرب جو نیا مسلمان ہوا تھا کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور جو ہے وہ جبلہ یا کلدہ اس نے کہا کہ دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ حضرت انس کا بیان ہے کہ جب ہم نے حنین پہ چڑھائی کی تو بہت زیادہ جو ہے وہ افراد تھے، تو پہلے تو یہ لوگ آگے بڑھے، لیکن جب انہوں نے تیروں کی بارش کی تو یہ اس سے جو ہے ایک دم ہٹ گئے اور ایک بھگدڑ مچی، اور سارے جو آگے والے افراد تھے وہ پیچھے کو جب بھاگے، اور آپ دیکھیں نا کہ جلسہ ہو، جلوس ہو، بڑا مجمع ہو تو آگے سے افراد اگر بھاگ کے پیچھے ہوں تو پیچھے والے تو اور پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دم بھگدڑ مچ جاتی ہے نا، ایک دم بڑا برا سا حال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک دم سارے پلٹے۔ اب اس میں بہت سارے، ابھی ہم نے دیکھا کہ اس میں 2000 جو ہے نئے مسلمان ہوئے تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، تو ابھی وہ ان ساری چیزوں سے اتنا زیادہ ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، نہ اتنے وہ واقف تھے۔ پھر جب مگدڑ مچ گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو پکارا کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں یہ اتنا نازک موقع تھا کہ دشمنوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں تشریف فرما، تو وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو کے فوری ہو سکتے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا نمونہ کہ اتنی شدید بغدڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفار کی طرف تھا، اور کہ پیش قدمی کے لیے آپ اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے انا نبی اللہ کاذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور حضرت عباس کا ذرا رکاب تھام لی تھی، اور دونوں خچر کو روک رہے تھے کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ آپ آواز لگائیں، سب صحابہ کو پکارے، کیونکہ عباس جو ہے ان کی آواز بہت زیادہ اونچی بلند تھی نا، تو انہوں نے پھر پکارا کہ اے بیت رضوان والو، کہاں ہو درخت والو۔ تو انہوں نے جب پکارا تو پھر سارے صحابہ کرام ایسے ایک دم پلٹے، اور ایک جگہ میں آتا ہے کہ کہاں ہے عقبہ کی گھاٹی والے، تو وہ فوراً جو ہے وہ پلٹے، کیونکہ یہ وہ جانثار صحابی تھے کہ جنہوں نے ان مواقع کے اوپر اپنی جان پیش کی، اپنا سب کچھ پیش کیا کہ جو بہت خطرناک مواقع تھے، اور بالکل جو ہے وہ تلواروں کے جو ہے وہ آگے کھڑے تھے ڈھال بن کے۔ تو انہوں نے وہ مراحل سارے طے کیے ہوئے تھے، ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت، ان کی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کے تھی، تو وہ سارے ایک دم جو ہے وہ پلٹے اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد
جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دوبارہ جب ان کے ساتھ جو ہے تقریباً 100 صحابہ کرام جو ہے قریب آ گئے، پھر اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر انصار کو پکارا، پھر انصار بھی جو ہے وہ عقبہ کی گھاٹی والے وہ ان کو بھی پکارا، جب وہ بھی آ گئے اور پھر بہت زیادہ گھمسان کا رن پڑا، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چولہا اب گرم ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ اچھا مجھے لکھ کے بتائیے گروپ میں کہ اس سے پہلے کون سا غزوہ ہم نے ایسا پڑھا ہے کہ جس میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مٹھی بھر مٹی لے کے جو ہے وہ پھینکی تھی اور یہی الفاظ کہے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کو جو ہے وہ شکست فاش ہو گئی، ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے، اور جو کچھ مال ہتھیار عورتیں بچے ان کے ہاتھوں میں آئے تھے وہ سارے کے سارے مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہوئے، اور اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین کا کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل کی، ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے دیکھا نہیں، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ اور دشمن گروہ پھر جو ہے وہ طائف کی طرف بھاگا، نخلا کی طرف بھاگا، اور ایک نے اوتاس کی طرف راہ لی۔ یہ 3 مختلف طور میں جب وہ بھاگے تو ان کا جو ہے وہ پیچھا کیا گیا۔ ابو عامر اشری جو ہے وہ اوتاس کی طرف ان کو روانہ کیا گیا، اور ان کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور مشرکین کافی سارے بھاگ گئے، اور کمانڈر ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور مسلمان شہ سواروں کی دوسری جماعت نخلا کی طرف گئی، وہاں تعاقب کیا اور ان کو پکڑا، اور تیسری طرف جو ہے وہ بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی خود پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مال غنیمت جمع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ان کے لیے خود تشریف لے کے گئے، اور مال غنیمت بہت زیادہ تھا، 6000 قیدی تھے، کیونکہ وہ قبیلہ اپنا سارا کچھ اٹھا کے لے آیا تھا نا۔ اب آپ دیکھیں نا بوڑھے کمانڈر نے جو اس کو نصیحت کی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی نا، کہ اگر وہ یہ ساری چیزیں نہ اٹھا کے لے کے آتا تو وہ دشمن کے حوالے نہ ہوتی اس وقت، ان کے لحاظ سے تو وہ دشمن تھے نا، لیکن یہ آئی تو پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پاس، تو وہ ساری چیزیں آ گئی۔ بعض دفعہ بڑے جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں وہ اپنے تجربے کی بنا پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بہتری کی شکل ہوتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہاں پہ قیدی 6000، اونٹ 24000، بکریاں 40000، چاندی 5000 اوکیا، اور جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے وہ جمع کیا، اور جرانہ پر روک کے حضرت مسعود بن عفار غفاری کی نگرانی میں دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ اور قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھی جو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا انہوں نے اپنا تعارف کروایا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھائی، ان کو بٹھایا، احسان فرمایا، اور ان سے کہا کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو یہاں رہیں، اگر آپ جانا چاہتی ہیں قبیلے میں واپس تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اور کافی سارے انعام و اکرام دے کے پھر ان کو جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف جو ہے وہ یہاں آتا ہے، جو قبیلہ بھاگ کے وہاں چلا گیا تھا اور وہاں وہ پناہ اس نے لے لی تھی، اور ان کے ساتھ پھر آگے کیا معاملات ہوئے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دیکھیں گے اپنی کلاس میں۔ جتنا ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کے ان واقعات میں سے اپنے لیے عمل کی مشعلیں روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔